بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف اور قبول اسلام کے واقعے سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جعفر، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام عبد المناف ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے اور عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ خاندان ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے 2 عزیزوں کو بارگاہ الہی میں سر بسجود دیکھا تو دل پر خاص اثر ہوا۔ اپنے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، جعفر تم بھی اپنے ابن عم کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کو اللہ عز و جل کی عبادت میں ایسا مزہ ملا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ گزین ہونے سے قبل ہمیشہ کے لیے ان کے پرستاروں میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تک 31-32 آدمی اس سعادت سے مشرف ہوئے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت۔ مشرکین مکہ کی ستم آرائیوں سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبش کی راہ لی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن قریش نے یہاں بھی چین لینے نہ دیا۔ نجاشی کے دربار میں مکہ سے گراں قدر تحائف کے ساتھ ایک وفد آیا اور اس نے درباری پادریوں کو تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ ہو کر حضور کے قلمرو حکومت میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ درباریوں نے بلند آہنگی کے ساتھ اس مطالبے کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں سے بلا کر پوچھا کہ وہ کون سا نیا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجاشی کے دربار میں تقریر۔ مسلمانوں نے نجاشی سے گفتگو کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر کی، اے بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ غرض ہم اس بدبختی میں تھے کہ خدا نے خود ہی ہماری جماعت میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کو سکھایا اور ہم سے کہا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بے وجہ دنیا میں خون ریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تعلیم پر چلے۔ ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑا، صرف ایک خدا کی پرستش کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ اس نے طرح طرح سے ظلم و تشدد کر کے ہم کو پھر بت پرستی
اور جاہلیت کے برے کاموں میں مبتلا کرنا چاہا، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کیں تو نجاشی پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، اور قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو کبھی واپس جانے نہ دوں گا۔ سفرائے قریش باز نہ آئے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر کوشش کی اور دوسرے روز دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور، آپ کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نجاشی نے جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو بلایا۔ ان لوگوں کو سخت تردد تھا کہ کیا جواب دیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ بھی ہو، خدا اور رسول نے جو کچھ بتایا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ غرض دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا، عیسیٰ ابن مریم اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر دربار کے پادری جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگیں، لیکن نجاشی نے کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کی سفارت ناکام واپس آئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ سے مدینہ واپسی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ میں ہی رہے۔ 7 ہجری میں وہ حبش سے مدینہ آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خیبر فتح ہو گیا تھا اور مسلمان اس کی خوشی منا رہے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دور افتادہ بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کو ابھی 1 سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ان کے امتحان کا وقت آ گیا۔ غزوہ موتا۔ جمادی اول 8 ہجری میں موتا پر فوج کشی ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر کے فرمایا کہ اگر زید شہید ہوں تو جعفر، اور اگر جعفر شہید ہوں تو عبداللہ بن روا اس جماعت کے امیر ہوں گے۔ چونکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص تعلقات کی بنا پر متوقع تھے کہ شرف امارت انہی کو حاصل ہوگا، اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کبھی یہ خیال نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ پر امیر بنائیں گے۔ ارشاد ہوا، اس کو جانے دو، تم نہیں جان سکتے کہ بہتری کس میں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ کے انجام و نتیجہ سے آگاہ تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر زید شہید ہوں تو جعفر علم سنبھالیں، اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن روا ان کی جگہ لیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ موتا پہنچ کر معرکہ کارزار گرم ہوا۔ 3000 غازیان دین کے مقابلہ میں غنیم کا 1 لاکھ ٹڈی دل لشکر تھا۔ امیر فوج حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کود پڑے اور علم کو سنبھال کر
دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمنوں کو ہر طرف سے نرغہ تھا، تیغ و تیر کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ دونوں ہاتھ بھی یک کے بعد دیگرے شہید ہوئے، مگر اس جاں باز نے اس حالت میں بھی توحید کے جھنڈے کو سرنگوں ہونے نہ دیا۔ بالآخر شہید ہو کر گرے تو عبداللہ بن روا نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے علم ہاتھ میں لے لیا اور مسلمانوں کو بچا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تلاش کر کے دیکھا تو صرف سامنے کی طرف 50 زخم تھے۔ تمام بدن کے زخموں کا شمار تو 90 سے بھی تجاوز تھا، لیکن ان میں سے کوئی زخم پشت پر نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حزن و ملال۔ میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا خدا کے حکم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا۔ چنانچہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی شہادت کا حال بیان فرما دیا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ چکی تھی اور لڑکوں کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا رہی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو لاؤ۔ میں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبدیدہ ہو کر پیار فرمایا۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ کیوں ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ فرمایا، ہاں، شہید ہو گئے۔ یہ سن کر میں چیخنے چلانے لگی۔ محلے کی عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ سیدہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اپنے ام محترم کی مفارقت کا شدید غم تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرصہ تک شدید غم رہا، یہاں تک کہ روح الامین نے یہ بشارت دی کہ خدا نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلہ میں 2 نئے بازو عنایت کیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔